بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العظيم. آج الحمدللہ تراویح کی نماز میں ہمارے 18 پارے پورے ہو گئے. تراویح کی نماز میں ہم نے سورہ نور کی تلاوت بھی سنی اور سورہ تبارک الذی سورہ فرقان کے 2 رکوع کو بھی تلاوت سنی. اللہ تعالی ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے. سورہ نور جو ہے بہت لمبی صورت ہے اور اس کے اندر ایک خاص واقعہ بیان کیا ہے. ہماری اور آپ کی امی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے. پوری صورت کی تفسیر اور خلاصہ تو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، 15 منٹ کے اندر کہاں دوڑوں گا، لیکن خاص ایک جو واقعہ ہے جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں بھی نقل کیا ہے، بہت دل سوز واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب سفر میں جاتے تھے تو کسی ایک ازواج مطہرات کو ساتھ میں لے جاتے تھے اور آپ رقعہ اندازی کرتے تھے. جس کا نام آ جاتا تھا اس کو لے جاتے تھے. تو ایک غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا تو آپ ان کو ساتھ میں لے گئے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اونٹ کے اوپر ایک سوار ہونے کے لیے عورتوں کے لیے ہودج بنایا جاتا. ہودج کا مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتے، پہلا آپ نے جو حضرات نے حج کیا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو معذور ہوتا تھا ان کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر ایک چھوٹا سا جیسا کہ جنازہ اٹھاتے نا ایسا بناتے تھے. اس میں معذور کو بٹھا کر اس پر عمرہ کراتے تھے، طواف کراتے تھے. میں نے اپنی والدہ کو بھی اس پر بیٹھ کر طواف کرا تھا. اس زمانے میں 300 ریال لیتے تھے. وہ اگر دیکھا ہے تو اسی طرح کا ایک بناتے تھے، اس کو ہودج کہتے تھے، جس میں پردے کا انتظام بھی ہوتا تھا. اس میں مستورات عورتوں کو بٹھا دیتے تھے اور 2 آدمی یا 4 آدمی اس کو اٹھا کر لے کے چلتے تھے. تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. ایسے 2 واقعات بہت مشہور ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ایک واقعہ میں انشاءاللہ کبھی سناؤں گا جس میں اللہ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا. یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ دوسرا واقعہ. تو لے کر چل رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ساتھ میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. تو صبح میں ٹائم تھا وہاں سے نکلنے کا، کوچ کرنے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی ذرا دور جنگل کی طرف. اور راستے کے اندر ان کا ہار جو تھا ان کا خود کا بھی نہیں تھا بلکہ ان کی بہن، بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے عارض کے طور پر بورو کیا کر پہنا ہوا تھا. وہ گم ہو گیا تو اس کی تلاش میں نکلی اور ادھر جو ہے قافلہ کوچ کر چلا گیا تھا. وہ اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ جو اٹھانے والے تھے وہ یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر بیٹھی ہوئی، لہٰذا وہ چلا گیا. چلے جانے کے بعد اب وہ فارغ ہو کر آئی اور دیکھا کہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے. تو بڑی سمجھدار، ہوشیار اور ذکیہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہیں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جگہ بیٹھیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو تلاش کرنے کے لیے یہیں آدمی بھیجیں گے. یہ عقل مندی کی بات ہوتی ہے. بہرحال وہ وہاں چادر اوڑھ کر لیٹ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت صفوان ابن معطل سلمی ثم زکوانی کو یہ ڈیوٹی لگا تھی کہ تمہیں قافلہ کے کوچ ہونے کے بعد چیک کرنا ہے پورے جہاں قافلہ ٹھہرا ہے. اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو لے کر تمہارے دوسرے جگہ منزل پر تم کو آ کر وہاں پہنچانا ہے. سنوایا؟ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، کہنا چاہتا کہ کہہ دوں آپ کو. ایک مرتبہ میں بھی سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایک کرامن کاتبین ہر وقت ساتھ میں ہوتا ہے. میں جانتا نا آپ، ایک کرامن کاتبین میرے ساتھ ہوتا ہے.
اب ہم لوگ والٹا بستر سے بیٹھے ہیں تو وہ تو جلدی چڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، میں بیٹھنا چاہتا تھا، اس میں ٹرین شروع ہو گئی۔ اب میرا دماغ خراب ہو گیا کہ یہ دوسری ٹرین سے اس طرف نہ آئے اور میں وہاں جاؤں تو یہاں وہاں ہوتا رہے گا۔ اب کیا کر سکتے تھے؟ میں نے اپنے ڈنڈا جو ہے وہ ڈور میں ڈالا، پھر بھی وہ ٹرین تو چلی گئی، ڈنڈا بچ گیا۔ اب میں سوچوں کہ جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں۔ اس کے بعد 1 منٹ کے بعد ٹرین آ گئے تو میں بیٹھ گیا اس کے اندر۔ اللہ کے دیکھو کبھی کبھی کوئی آدمی اتنے اچھے کام کرتا ہے۔ ایک گورا ہوا تھا، اس نے دیکھا یہ سب منظر، اس نے اس کو پکڑا۔ اب میں نے کہا یہ اللہ کرے کہ اتر کر وہیں ٹھہرا ہے تو مل جائے گا، اور ایک ادھر ادھر ہو گیا تو مشکل ہو جائے گا۔ میں وہاں گیا اور چاروں طرف دوسرا اسٹیشن آ نا، چاروں طرف میری نگاہ تھی اور پڑھتا جاتا تھا کچھ پڑھنے کا جو پڑھتا تھا۔ میں دیکھا کہ الحمدللہ وہ اسٹیشن پر ہی کھڑا ہے اور وہ گورا اس کے ہاتھ پکڑ کھڑا تھا اور انتظار کر رہا تھا۔ وہ آیا، اس نے مجھے سپرد کر دیا اس کو۔ تو کہنے کا مقصد اس میں تو سمجھداری نہیں ہے، لیکن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھداری تھی، وہیں لیٹ گئی۔ اب حضرت صفوان ابن معطل زکوانی ثم سلیمی وہ آئی تو پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا، وہ سمجھ گئی۔ انہوں نے کوئی آواز نہیں لگائی بلکہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئی، اپنا اونٹ لا کر وہاں رکھ دیا، وہ اونٹ پر سوار ہو گئی، اس کو نکیل پکڑ کر لے گئی اور دوسرے منزل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بسلامت پہنچا دیا۔ اب یہ واقعہ ہوا نا، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے، بدری صحابی بھی تھے، اور زمانے کفر میں بھی انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کہ کسی عورت کی عزت کو داغدار کیا جاؤ۔ اب تو اسلام میں داخل ہو گئے تھے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن عبداللہ ابن سلول یا عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا نا، اس کو ایک موقع ہاتھ میں مل گیا، اس نے یہ باتیں پھیلانا شروع کی، نعوذ باللہ من ذالک، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی۔ ایک بات یاد رکھو، نبی کی بیوی جو ہے نا، نبی کی بیوی، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، کبھی بھی فاحشہ نہیں ہو سکتی، کافرہ ہو سکتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لیکن فاحشہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نبی سے نسل چلتی نا تو فاحشہ نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے نا کتنی تھی؟ 11 تھی۔ تو یہ 11 بیوی ہے نا، یہ ہماری ماں ہے، ہماری ماں باپ ان بیویوں پر قربان ہو جائے۔ اور قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی ماں ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو بالکل جوان تھی، چھوٹی عمر کی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، تقریباً علماء نے 9 خصوصیات لکھی ہیں، 9 خصوصیات۔ ایک قوم ایسی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گالیاں دیتی ہے، اور اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گالیاں دیتی ہے، روڈ پر ان کے نام لکھتی ہے، حضرت حفصہ کے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور اس پر جوتے پیر لے کے چلتی ہے۔ ایسے بدبخت بھی ہے دنیا کے اندر، بات کہیں سے کہیں چلے جائے کہ میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خصوصیات تھی، ان خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پر پیغام آیا تو جبریل علیہ السلام خواب میں ایک ریشم کے ٹکڑے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بنا کر لائے، اور یہ آپ نے خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا، اس کی تعبیر آپ نے دی کہ انشاءاللہ بہت جلد میری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نکاح میں آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اب دیکھو میں بات کرتا ہوں کہ مختصر کروں، لیکن جب بیان کرتے کرتے کوئی بات آ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا
کہ 3 چاند جو ہے نا، 3 چاند میرے حجرے میں گرے ہیں، 3 چاند۔ تو اپنے والد سے تعبیر پوچھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تعبیر نہیں دی، تعبیر نہیں بتایا خواب کی تعبیر کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آرام، آپ نے وہاں آپ کا روزہ بن گیا، آپ کی قبر وہاں بنی۔ یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ حضور کی آخری آرام گاہ قیامت تک کا بنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ بنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جو ہوا نا حضرت عائشہ کی گود میں ہوا۔ یہ قرب کا ذرا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گود میں آپ کا انتقال ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لحاظ میں سوتے تھے، وہی نازل ہو جاتی تھی۔ کسی بھی ازواج مطہرات ایک ساتھ ایک ہی لحاظ میں سویا اور وہی نازل نہیں ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سلام آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سلام آیا، یہ بھی ان کی خصوصیت ہے۔ غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ رمضان میں، 21 رمضان کو جب غزوہ بدر میں نکلے تھے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جھنڈا تھا نا صحابہ کا، حضرت عائشہ کے دوپٹے کو بدر کے اندر آپ نے جھنڈا بنایا تھا۔ 21 رمضان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور 21 آپ بیٹھا آپ بیٹھے نا اسٹیئر کے اوپر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ ہاں، ارے بیٹھ جاؤ، sit down after finish, okay, after finish۔ تو وہ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ 21 رمضان کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ کبھی کبھی جو ہے کبھی بیوی کے ساتھ یہ کر دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی تھی اس گلاس میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عائشہ تم نے پانی کہاں سے پیا؟ کیا اس طرف سے پیا، اس طرف سے پیا، اس طرف سے پیا؟ جہاں حضرت عائشہ کا منہ لگا ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پانی پیتے تھے۔ اب بیوی سے ایسا کر کے دیکھو، آپ پر قربانی ہوگی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہڈی چوستے تھی، حضور فرماتے دالی، ارے بھائی میرے لیے بھی چھوڑ دو تھوڑا، پھر وہی ہڈی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوستے تھے۔ اگر بیوی سے کر کے دیکھو واپس جان نہیں قربان کریں گی، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ ہمارے رسول نے ایسا کیا، ہم تو کہ اس کے منہ کا کھائیں گے، جھوٹے کا ہم تو جھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا پیا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ تو ایسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 خصوصیات ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچ گئے، لیکن عبداللہ ابن سلول نے تہمت لگا دی کہ نعوذ باللہ من ذالک، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ من ذالک ان کے ساتھ ان کا ناجائز تعلق ہو گیا، اور اس کو تہمت کو لگانے کے لیے کچھ سیدھے سادے مسلمان تھے نا، وہ بھی شریک ہو گئے۔ اس میں جو تھی حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، لیکن ان کی ایک بہن تھی، وہ اس تہمت میں شریک ہو گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کزن تھے مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی، وہ بھی شریک ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شریک ہو گئے۔ تو یہ سیدھے سادے مسلمان انہوں نے بھی کیا کرا، تہمت لگانے میں شامل ہو گئی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جہش کی بہن اور مستح، یہ بھی ان کا شریک ہو گئے۔ اب وہاں پہنچ گئے، اب یہ خبر آہستہ آہستہ مدینہ میں شہرت کرنے لگی۔ اب تو کسی چیز کو شہرت کرنے کے لیے بہت آسان ہے، ایک منہ سے نکلی، حلق سے نکلی، خلق نے پہنچی، اور لوگ جو ہے اس کو بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ڈال کر اس کو بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہوتا، واقعہ کیا ہوتا، اس کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔
اور کبیرہ گناہوں میں 7 بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ کسی ایسی عورت، پاک دامن عورت کو تہمت لگانا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور آگے اس آیت میں آگے آ رہا ہے والذین یرمون المحصنات، آگے اس میں آیا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ جو محسنہ پاک دامن عورت کو تہمت لگائے اور اس پر 4 گواہ پیش نہ کریں، تہمت لگائے زنا کی اور 4 گواہ پیش نہ کریں، تو اس آدمی کو جب ثابت ہو جائے گا تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے اس کو۔ اسلام کا یہ حکم ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، بس کسی کو دیکھا بات کرتے کرتے، ارے بھائی کیا معلوم اس کی کزن ہو، اس کے رشتہ دار ہو۔ ہم جیسا مولوی ملا ہے، اب کتنی بچیاں ہم کو ملتے جو ہمارا پڑھی تھی کے زمانے میں، اب راستے میں ملتی السلام علیکم، اب کیا ہم کو وعلیکم السلام نہیں کیا ان کو؟ تب ہم وعلیکم السلام نے کہہ دیا تو ہم نے کون سا گناہ گیا؟ اب ہمارے سب کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ، اب اس کی خیریت پوچھنی، تو کسی کو دیکھا ہم دھر لے کر تہمت لگا دیں، نہیں، یہ بہت اسلامی قانون ہو، ثابت کر لیں تو اس کو 80 کوڑے ماریں گے، لگائے جائیں گے۔ کسی پاک دامن پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں صحیح ہے۔ اب یہ شہرت ہو گئی، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر بھی بات پہنچی کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ صفوان ابن معطل زکوانی ثم سلمی نے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو سفر میں ایک منزل تک آئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک تہمت لگا دی ان پر زنا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھا ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی، اور وہ کزن تھے، اور مصطح کو ہر مہینے کھانے کا خرچ ابو بکر صدیق دیتے تھے، اتنے قریبی رشتے دار ہیں۔ باپ کو یہ علم ہوگا کہ اس کی بیٹی کی عزت کو داغدار کیا گیا ہے، اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیقات شروع کری، تحقیقات شروع کی تو آپ نے پوچھا، اچھا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عائشہ میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں، حالانکہ سوکن تھی۔ حضور نے ان کی باندھی سے پوچھا کہ عائشہ کیسی ہے؟ عائشہ میں کوئی ایسی قسم کے عیب نہیں ہے، بالکل پاک دامن ہے۔ ہاں عائشہ چھوٹی ہے، وہ آٹا گونتی ہے نا، تو کبھی آٹا گون کر سو جاتی ہے اور آٹے کو وہیں چھوڑ دیتی، اور بکری آ کر وہ آٹا کھا لیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ تم نے سنا کچھ بات؟ انہوں نے کہا، اب کہا تو نے کہا آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ یہ تو کچھ منافقین نے خبر آئی، باقی اگر آپ کا دل عائشہ سے اٹھ گیا ہو تو آپ کو بہتری عورتیں آپ اس کا شادی کر لیں۔ یہ نعوذ باللہ کچھ حضرت عائشہ سے نفرت کی وجہ سے مشورہ نہیں آنا تھا، سمجھے نا آپ؟ میرا آپ نے بہت سے مشورہ کیا، پھر حضرت عائشہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ توجہ دیتے نہیں تھے۔ کتنے بجے ختم؟ زیادہ توجہ دیتے نہیں تھے، تو حضرت عائشہ سمجھی کہ ہو سکتا ہے دین کے کام کی وجہ سے آپ مجھے زیادہ توجہ دینے رہے۔ کہا میری امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، پہلے جانے دیتے نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاں بی بی کی محبتوں نے وہ سسرال جانا چاہتی بیوی، تو میاں نہ کہتے کہ نہیں ابھی کہاں جاؤ۔ ہاں اللہ آباد یہ ہے کہ کوئی ایسی بیوی ہے جس سے بنتی نہ ہو، تو جاؤ تو 8 دن تو سکون ملے گا۔ خیر ابھی دیکھو مجھے ابھی ایک قصہ ہے، اب یہ بات تو پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ میں کل ہی بات کروں گا۔ ایک میاں تھے نا، اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے ابھی بہت دن ہوا ہے، سال سے زیادہ ہو گیا، میں گھر پر گئی نہیں ہوں، تو مجھے گھر جانے کی اجازت دے دو، اور بہت لمبا ٹائم ہوا تو میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں۔ شوہر دل میں کہتا کہ اچھا جایا تو، لیکن کہتا ہے نہیں 1 مہینے کے لیے اتنے کافی دن ہو جائیں گے، 2-3 دن کے لیے دل میں تو کہتا ہے کہ جایا تو اچھا ہے 1 مہینے کے لیے، تھوڑا دن کچ کرتی ہے تھوڑی بن ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا اچھا، تو وہ بہت شوق سے اس کو اپنے ریلوے اسٹیشن گیا بھی، اس کو ریلوے اسٹیشن بٹھانے کے لیے بھی گیا، اور بڑا اندر سے بڑا خوش تھا، اور دل میں کہنے لگا، اور جب آخری جانے لگی اور آئی لو یو، آئی مس یو، بڑی باتیں کرنے لگا۔ وہ گئی تو دوستوں کو بلایا اور پورا 1 مہینے کا پروگرام بنایا، کل آج وہاں جائیں گے،
فلاں دن فلاں جائیں گے، وہ ہوٹل میں جائیں گے، سارا پورے 1 مہینے کا سارا چیزیں جو ہے نوٹ کر لی، آج یہ پروگرام، وہ پروگرام، وہ پروگرام۔ اب 2-4 دن کے بعد فون آیا، 4-5 دن کے بعد بیگم کا فون آیا کہ میں وہ ٹرین سے آ رہا ہوں اور تم لینے کے لیے مجھے اسٹیشن پر آ جاؤ۔ اور اس نے کہا اتنا لمبا پروگرام بنا تھا، اب یہ تو وہ آ رہی ہے، سارا پروگرام ختم، اب لینے کے لیے اسٹیشن پہنچ گیا، پہنچا اور موڈ تو خراب ہی تھا۔ دوسرے پلیٹ فارم پر دیکھا کہ ایک میاں بیوی بڑے ہنستے ہنستے باتیں کر رہے تھے اور اس کا تو چہرہ اترا ہوا تھا، موڈ خراب تھا۔ تو بیوی اتری، دیکھا کہ میاں کا چہرہ کو اترا ہوا، برابر ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو بیوی نے کہا دیکھو وہ اسٹیشن پر وہ دونوں کپل جو ہے کتنے ہنستے ہنستے بات کر رہے ہیں، تم تو کیا کھا کر آ جائے ہو کہ تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ شوہر چھوڑنے آیا ہوگا، لینے نہیں آیا ہوگا۔ خیر میں رکھتے ایک لطیفہ ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کب جانا جاتے تھے نا تو روکتے تھے، جانے دیتے نہیں تھے، لیکن ابھی کہ کیا کہا جانا چاہتی ہے تو ان کو اجازت دے دی۔ تب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بتی آن نہیں ہوئی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب یہاں سے بات واقعہ جو ہے آئندہ کل میں سناؤں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔